بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ایمان لمن لا امانۃ له ولا دین لمن لا عہد له۔ صحیحین کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص امانت کا پاس نہیں رکھتا وہ ایماندار نہیں ہے، اور جو شخص وعدہ کی پابندی نہیں کرتا، وعدہ کی وفائی نہیں کرتا، وہ شخص دیندار نہیں ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ ہے، اس میں ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ جیسا کہ پہلے بات چل رہی تھی کہ ایمان کے منافی کچھ چیزیں چل رہی ہیں، جو چیزیں ایمان کو نقصان پہنچاتی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بندہ امانت کے اندر خیانت کرے اور عہد کے اندر، عہد پورا کرنے کے اندر بدعہدی کرے۔ اس پر یہ وعید سنا دی گئی ہے کہ امانت کا پاس نہ رکھنے والا شخص وہ ایماندار نہیں ہے، اور وعدے کی وفائی نہ کرنے والا شخص، وعدہ کو ترک کرنے والا شخص، وہ بے دین ہے۔ تو یہ بڑی بنیادی چیز ہے، امانت کی پاسداری اور وعدہ کی وفائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبوت کا دعویٰ کرنے لگے، کفار مکہ کو اکٹھا کیا، اپنی قوم کو اکٹھا کیا، اور سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ پوچھا کہ لوگوں یہ بتاؤ کہ میں نے تم میں 40 سال کا عرصہ گزارا ہے، حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، مجھے تم نے کیسا پایا؟ تو لوگوں نے یک زباں ہو کر کہا جربناک مرارا وجدناک صادقا و امینا، ہم نے آپ کو بارہا آزمایا اور سچا اور امانت دار پایا۔ دیکھیے، امانت کی ضد خیانت ہے۔ خیانت جو ہے اس کی تھوڑی تفصیلات ہیں۔ سب سے پہلے جو خیانت کا اصل مفہوم ہے وہ مال کے اندر خیانت ہے، اپنے عہدے کے اندر خیانت ہے، سب سے پہلے اس کا مفہوم یہ۔ پھر یہ باقی اعتبار سے بھی استعمال ہوتا ہے، مثال کے طور پر بدن کے اندر خیانت ہے، بندہ زنا کرے، اچھا، دین کے اندر خیانت ہے، گھر کے اندر خیانت ہے، مجلس کی خیانت ہے کہ ایک مجلس کی بات غیر مجلس تک پہنچا دی جائے۔ تو یہ خیانت کی کافی ساری تفصیلات ہیں، ان سب کے اندر امانت کا پاس رکھنا ضروری ہے۔ انسان کا یہ جو امانت دار ہونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑی عزت کا باعث بھی ہے۔ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یہ اوصاف بیان کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف تو اور بھی بہت سارے تھے، بے شمار تھے۔ مثلاً آپ تہجد گزار تھے، ساری ساری رات عبادت کرنے والے تھے، ساری ساری رات قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے تھے، لیکن وہ چیز حجت نہیں بن سکتی تھی۔ کیوں؟ عزت کا ذریعہ وہ نہیں بن سکتی تھی، وہ تو مسلمانوں کے یہاں بن سکتی ہے، لیکن یہ محاورہ ہے والفضل ما شہیدت بہ الاعداء، اصل عزت اور فضیلت یہ ہے کہ دشمن بھی گواہی دے۔ تو یہ بڑی اعلیٰ قسم کی صفات ہیں۔ صادق اور امین ہونا، وعدہ وفا ہونا۔ وعدے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو اپنا وعدہ پورا کرو، قرآن کریم کی آیت کا مفہوم ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، وعدہ کو پورا کرو، وعدہ کے بارے میں قیامت کے دن پوچھ ہوگی۔ اور یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے جسم میں خیانت نہیں کی نا، واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یوسف علیہ السلام نے خود کہا ہے وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اقرار کر کے عزیز مصر کے سامنے کہا کہ میں نے تمہارے گھر والوں کے ساتھ خیانت نہیں کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والے کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس لیے یہ دونوں چیزوں کا ہمیں پاس رکھنا چاہیے، ان دونوں صفات کو ہمیں اختیار کرنی چاہیے، یہ ایمان کی تکمیل کی علامت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔